آخرت کو بہترین، قبر کو منور و معطر کرنے کے لیے۔ حدیث شریف میں ہے، شاہ صاحب نے نقل کیا ہے فتح العزیز کے شروع میں، جو یہ چاہے کہ اس کا دن بخیر گزرے، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، کوئی نقصان اور تباہی نہ آئے، کوئی آفت اور سازش نہ بنے، چاش کی 4 رکعت پڑھا کرے۔ سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد، سورج نکلنے کے فوراً بعد تو اشراق ہے، اور 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث، نسائی، ابن ماجہ، اس کا ثواب حج اور عمرے کا ہے، اور اس کے 1 گھنٹے سے لے کے 3 گھنٹے تک چاش کا وقت ہے، جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ دہت الشمس، سورج کی شعاعیں زمین بھر گئی۔ ترمذی شریف میں یہ 4 رکعت جو پڑھے گا، اللہ اس کے دن بھر کے غموں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ہاں، یہ کون پڑھے گا؟ نمازی پڑھے گا، اس نے فجر پڑھی ہوگی۔ ایسے کوئی بے حیا و بے شرم نہیں ہوتا کہ وہ فجر جیسے فرض نہ پڑھے اور چاش پڑھے، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ مجنون ہوگا، فیتداوی او زندیق فیقتل۔ اس کو احساس ہے کہ فجر کی نماز تو فرض قطعی ہے، وہ کیسے چھوٹ گئی، پہلے وہ پڑھ لیتا ہو۔ اس لیے بہت سارے علماء عید کے دن لوگوں کو کہتے کہ تم عید میں تو آئے، فجر کہاں پڑھی؟ جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پہلے پڑھ لے۔ نمازوں کا سلیبس صحیح رکھنا یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔